اس کپڑے کو اگر قرآن مجید کا غلاف بنا دیں کپڑے کی اہمیت بڑھ جاتی کہ نہیں؟ چومتے کپڑے کو کیوں؟ پہلا وہ کپڑا تھا، اب وہ قرآن مجید کا۔ ایک بات میں آپ کو پتہ کی بتا دوں، مدینہ شریف کا پرانا نام تھا یثرب۔ کیا نام تھا؟ یثرب کا معنی آتا ہے پریشانی کا گھر، مصیبت کا گھر۔ تو جو مدینے میں پہلے رہا کرتا تھا اس کو بیماری لگ جاتی تھی، پریشانی لگ جاتی تھی، بخار آ جاتا تھا، مدینہ شریف میں کوئی رہنا پسند نہیں کرتا تھا۔ نبی کے آنے سے پہلے طرح طرح کی بیماریاں اس کو پکڑ لیتی تھی، لیکن جب اللہ کے نبی تشریف لائے تو پہلے مدینہ میں رہنا پسند کوئی نہیں کرتا تھا۔ جب نبی تشریف لے آئے، ہر عاشق کی تمنا کیا ہے کہ مدینہ شریف پہنچ جائے، مدینہ شریف کی مٹی مل جائے، مدینہ شریف کی دھول مل جائے۔ سرکار جب جنگ سے واپس تشریف لا رہے تھے تو سرکار نے صحابہ کو دیکھا کہ گھوڑوں کی ٹاپوں سے جو دھول اڑ رہی ہے، صحابہ کرام اپنے امامہ شریف سے اپنے چہرے کو چھپاتے ہیں۔ نبی نے جب یہ دیکھا، آقا ارشاد فرماتے ہیں غبار المدینہ کی یطفی کل شفا۔ آقا فرماتے ہیں لوگوں، مدینہ شریف کی گرد و غبار میں اللہ نے شفا کو رکھا ہے، خدا نے برکتوں کو رکھا ہے۔ مدینہ شریف کی گرد و غبار میں اللہ تعالیٰ نے شفا کو رکھا ہے۔ تو سرکار کی قدموں کی برکت سے یثرب مدینہ بن گیا، اور ہر کسی کے دل کی تمنا رہتی ہے کہ مدینے میں پہنچ جائے، مدینے میں حاضری ہو جائے۔ تو سرکار نے فرمایا شعبان میرا مہینہ، تو اس مہینے کو نسبت اللہ کے نبی سے ہے، مچل کے بولیں سبحان اللہ۔ اس مہینے کی برکت کی وجہ سے، اس مہینے کی آمد کی وجہ سے پورا مجمع ایک مرتبہ نبی کی بارگاہ میں پڑھنے درود پاک اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وآلہ وسلم صلی علیہ وسلم علیہ۔ میں ان سے کہوں گا اس کی آواز کو مجمع میں رکھے تاکہ اس کی آواز مجھے اچھی طریقے سے آئے، آواز کھینچے نہ، ہارن کی آواز بلکہ کم کرتے ہیں ہو سکے تو، یہ آواز اب مائک کھینچنے لگا۔ ایک مرتبہ اور پڑھیں درود پاک اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وآلہ وسلم صلی علیہ وسلم علیک یا رسول اللہ۔ میں مریض عشق احمد ہوں، دوا کی کیا ضرورت ہے، درود پاک پڑھنے سے مجھے آرام ہوتا ہے، کچھ ہو نہ ہو اتنا ضرور ہوتا ہے، درود پاک پڑھنے سے چہرے پہ نور ہوتا ہے۔ ولیوں کے ولی، پیروں کے پیر، روشن ضمیر، بڑا عالی نسب ہے آپ کا، نبی پاک کے سلسلے سے آپ کا نسب جڑتا ہے۔ آپ حسن سید بھی ہیں، حسین سید بھی ہیں، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں جو بندہ نفل پڑھے، نفل کام کرے، فرض اور واجب کو چھوڑ دے، تو دنیا میں سب سے بڑا بے وقوف آدمی ہے۔ جو نفل کو ادا کرنے کی کوشش کرے اور واجبات کو، فرض کو چھوڑ دے، آپ فرماتے ہیں وہ بندہ بے وقوف ہے۔ اس کی مثال میں آپ کو بتا دوں، شب برات جب اس کا موقع آئے گا تو اس رات میں لوگ کثرت کے ساتھ نفل نماز ادا کرتے ہیں۔ ان کو چاہیے کہ فرائض جو ان کے اوپر، جو ان کے ذمے میں ہیں، ان کو ادا کریں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا سلسلہ نسب یہ نبی پاک سے ملتا ہے، حضرت ابراہیم سے ملتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا نور منتقل ہوتا ہوا حضرت ابراہیم میں آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے بیٹے کا نام ہے حضرت اسماعیل کے بیٹے کا نام ہے عدنان کے بیٹے معاد کے بیٹے نزار کے بیٹے مدر کے بیٹے الیاس کے بیٹے مدرکہ کے بیٹے خزیمہ کے بیٹے کنانا کے بیٹے نظر کے بیٹے مالک کے بیٹے فہر کے بیٹے غالب کے بیٹے لوئی کے بیٹے کعب کے بیٹے مرہ کے بیٹے کلاب کے بیٹے قصی کے بیٹے عبد مناف کے بیٹے ہاشم کے بیٹے عبد المطلب
بدین کے بیٹے عبداللہ، عبداللہ کے بیٹے محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ کی بیٹی فاطمہ الزہرا، فاطمہ الزہرا کے بیٹے امام حسین، امام حسین کے بیٹے زین العابدین، زین العابدین کے بیٹے امام محمد باقر، امام محمد باقر کے بیٹے امام جعفر صادق، امام جعفر صادق کے بیٹے امام موسیٰ کاظم، امام موسیٰ کاظم کے بیٹے سید علی رضا، سید علی رضا کے بیٹے سید علاؤالدین، سید علاؤالدین کے بیٹے سید کمال الدین، سید کمال الدین کے بیٹے سید ابو العطا عبداللہ، سید ابو العطا عبداللہ کے بیٹے سید محمد محمود، سید محمد کے بیٹے سید عبداللہ سومئی، سید عبداللہ سومئی کی بیٹی ہیں ام الخیر فاطمہ، ان کے بیٹے ہیں بغداد والدین۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث الورا، فیضان حضور غوث اعظم، فیضان سرکار منور علی شاہ۔ یہی غوث اعظم اپنی کتاب غنیت الطالبین میں ایک حدیث پاک نقل کرتے ہیں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتاب ہے غنیت الطالبین، ایک حدیث پاک اس میں نقل فرماتے ہیں کہ شعبان کی 15 تاریخ کو جبرائیل اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آئے، آنے کے بعد عرض کیا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اپنے سر کو آسمان کی جانب اٹھا کے دیکھے۔ جبرائیل آئے نبی کے پاس، آنے کے بعد کہا سر کو آسمان کی جانب کریں۔ سرکار نے اپنے سر کو آسمان کی جانب کیا، فرمایا جبرائیل یہ کیسی رات ہے، آسمان سے لے کے زمین پر نور ہی کی برسات ہے، نور ہی نور ہے۔ جبرائیل نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہاذہ لیلۃ یفتح اللہ تعالی سبحانہ، اے اللہ کے پیارے نبی یہ وہ رات ہے کہ جس رات میں رب کائنات اپنی رحمت کے 300 دروازے کھول دیتا ہے، رحمت کے 300 دروازے کھول دیتے۔ مچل کے بولے سبحان اللہ۔ اس کی کو بند کر دیں، یہ بہت کم کر دیں، کو ریپیٹ اس کو بند کر دیں۔ اس رات میں رب کائنات اپنی رحمت کے 300 دروازے کھولتا ہے۔ کتنے دروازے؟ کون سی رات میں؟ شعبان کی 15ویں رات میں، نصف شعبان یعنی کہ 15ویں شب میں رب کائنات اپنے رحمت کے کتنے دروازے کھول دیتا ہے؟ سرکار 300 رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یغفر لکل من لا یشرک بہ شیئا، اے اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ اس رات میں سب کو معاف فرما دیتا ہے مگر مشرک کو معاف نہیں کرتا، او ساحرن جادوگر کو معاف نہیں کرتا۔ اس رات میں رب کائنات، ایک قبیلہ ہے مزر، اس کے پاس لاکھوں بکریاں تھیں، ان بکریوں کے بالوں کی برابر اللہ مغفرت کرتا ہے لوگوں کی، مگر مشرک کی مغفرت نہیں کرتا، جادوگر کی مغفرت نہیں کرتا۔ او مدمن خمرن، شراب پینے والے کی مغفرت نہیں کرتا۔ سرکار فرماتے ہیں او مصرن علی الزنا، زنا کرنے والے کی مغفرت نہیں کرتا۔ جب جبرائیل نے یہ حدیث پاک اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں اتنی بابرکت بارحمت رات میں رب کائنات سب کی مغفرت فرماتا ہے مگر مشرک کی، جادوگر کی، کاہن کی، شراب پینے والے کی مغفرت نہیں کرتا۔ مولائے کائنات شیر خدا ارشاد فرماتے ہیں اگر سمندر ہو، سمندر میں اگر کنٹلو شراب ڈال دو نا تب بھی سمندر پاک رہتا ہے، ناپاک نہیں ہوتا۔ اس سمندر میں شراب کنٹلو نہیں، شراب کا ایک قطرہ پڑ جائے، مولائے کائنات فرماتے ہیں وہ پانی خشک ہو جائے، سمندر سوکھ جائے، سوکھنے کے بعد گھاس جم کے آ جائے، فرماتے ہیں اس جمی ہوئی گھاس کو بھی اپنے اونٹ کو کھلانا پسند نہیں کرتا۔ یہ شراب بڑی نحوست ہے۔ سرکار فرماتے شراب ام الخبائث ہے۔ رب کائنات نے اپنی عزت کی قسم بیان فرمائی، اللہ فرماتا ہے مجھے میری عزت کی قسم، جو بندہ شراب پیے گا اس کو جہنم کی پیپ پلاؤں گا۔ جہنم کی پیپ کیا ہے؟ زانیوں کی شرمگاہوں سے نکلنے والا خون۔ سرکار فرماتے کہ جنت کی خوشبو کئی سو سال کے فاصلے آنا شروع ہو جائے گی، مگر جو بندہ شراب پیتا ہے
جو بندہ شراب پیتا ہے، ایک شراب پینے والا اور ایک زنا کرنے والا جب تک زنا میں رہتے ہیں، جب تک شراب کی حالت میں رہتے ہیں، ایمان نکل کے ان کے سر پہ معلق ہو جاتا ہے، ایمان نکل جاتا ہے دل سے، شراب پینے والے کی، زنا کرنے والے کی۔ ہم خوش اس لیے ہوتے ہیں کہ ہم تو شراب نہیں پیتے، مگر سرکار فرماتے ہیں جو شراب پینے والے کے ساتھ رہتا ہے، شرابیوں سے دوستی کرتا ہے۔ آقا نے فرمایا لوگوں شراب مت پیو، شراب حرام کر دی اللہ نے، مگر جن برتنوں میں شراب پیتے تھے برتنوں کو بھی توڑ دو، ان برتنوں کو بھی توڑنے کا حکم دیا جن برتنوں میں شراب پی جاتی۔ معلوم ہے کیوں؟ اگر ان برتنوں کو دیکھیں گے تو شراب کی یاد آئے گی، تو ایسے لوگوں سے دوستی مت کرو جن کو دیکھ کے تمہیں گناہ یاد آئیں، گناہ کے راستے یاد آئیں، شراب کی باتیں یاد، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں۔ قرآن کریم میں رب کائنات ارشاد فرماتا ہے قیامت کے دن دو ہی برادریاں ہوں گی۔ دنیا میں کئی طرح سے لوگ جانے جاتے ہیں، پہچانے جاتے ہیں، کوئی امیر ہے، کوئی غریب، کوئی فقیر، کوئی شیخ، کوئی سید، کوئی خان، کوئی پٹھان، کتنی طرح سے لوگ جانے جاتے ہیں دنیا میں، لیکن اللہ فرماتے ہیں قیامت میں دو ہی برادریاں، یوم وجوہ یومئذ ناظرہ، ایک برادری وہ ہوگی جس کے چہرے چمک رہے ہوں گے، وہ وجوہ یومئذ باسرہ، اللہ فرماتا ہے ایک برادری وہ ہوگی جن کے چہروں پہ رب کائنات کی لعنت ہوگی، لعنت کا طوق ہوگا، کالک ان کے چہروں پہ رگڑ دی جائے گی۔ معلوم ہے جن کے چہرے تر و تازہ ہوں گے وہ کون لوگ ہوں گے؟ سرکار کی باتوں پہ عمل کرنے والے، سنت پہ عمل کرنے والے، آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنے والے۔ سرکار فرماتے کل قیامت کے دن جو بے نمازی ہوتا ہے نا، بے نمازی، اس کی بڑی سزائیں ہیں۔ ایک سزا یہ ہے ان بے نمازیوں کو قارون، حامان، فرعون، شداد، نمرود ان لوگوں کی صف میں کھڑا جائے گا، کھڑا کیا، اور اللہ فرمائے گا لوگوں مجھے سجدہ کرو، تو دنیا میں جتنے بھی سجدہ کرنے والے ہوں گے سب سجدے میں چلے جائیں گے، اور بے نمازیوں کی جو کمر ہے نا وہ اکڑ جائے گی، سجدہ نہیں کر پائے، دوہرا عذاب ہوگا۔ سرکار فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن لوگوں کو برہنہ کر کے اٹھایا جائے گا، ننگا کر کے قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ حضرت عائشہ کہنے لگی یا رسول اللہ حیا نہیں آئے گی، لوگوں کو شرم نہیں آئے گی؟ آقا فرماتے ہیں جب ہوش رہے گا تب تو حیا آئے گی۔ خدا کے جلال و غضب کے سامنے لوگوں کا ہوش و حواس ختم ہو جائے گا، پرواہ ہی نہیں ہوگی۔ سرکار فرماتے ایسے عالم میں بھی میں اپنے امتیوں کو پہچان لوں گا، اپنے جاننے والوں کو پہچان لوں گا۔ حضرت عائشہ کہنے لگی یا رسول اللہ حضرت آدم سے لے کے قیامت تک تمام لوگ ہوں گے، آپ اپنے چاہنے والوں کو پہچان لیں گے؟ آقا فرماتے ہاں۔ سرکار فرماتے ہیں ان کی نشانیاں ہوں گی، فرماتے ہیں میرے نبی کہ جو میرے امتی ہوں گے نا ان کے چہرے جب وضو کرتے ہیں، وضو کا پانی جہاں جہاں پڑتا ہے وہ جگہ جو پڑنے کی ہوگی پانی کی، وہ جگہ چاند کی طرح چمک رہی ہوگی، سورج کی طرح دمک رہی ہوگی، تو وضو کے اعضاء کی چمکنے کی وجہ سے میں پہچان لوں گا یہ میرا امتی ہے۔ دوستان محترم، ہم وضو کریں گے، نمازیں پڑھیں گے تبھی ہماری پہچان ہوگی۔ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ ہم اچھے دکھنے لگیں، اچھے دکھنے کے لیے ہم کیا کیا نہیں کراتے، کتنے قسم کے پاؤڈر لگاتے ہیں، کریمز لگاتے ہیں، فیس واش، بلیچ کیا کیا نہیں کراتے، کیوں؟ ہم اچھے لگنے لگے ہیں۔ شادی کا کارڈ آ جائے تو کتنے دن پہلے تیاری کرتے ہیں، مسجد میں جانے کے لیے تیاری کرتے ہیں؟ نہیں، کتنی طرح کی کریمیں استعمال کرتے ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں جب بندہ مر جائے گا نا، دنیا سے چلا جائے گا، تم چاہتے کہ تمہارے چہرے پہ نور آ جائے، آقا فرماتے ہیں کہ رات میں اٹھ کے تہجد کی نماز پڑھا کرو، اللہ تمہارے چہرے پہ صلح کا نور عطا فرمائے گا۔ تم جب دنیا سے چلے جاؤ گے تو تمہارے چہرے پہ رب کائنات کشش کو پیدا فرمائے گا۔ کشش پہ حضرت بلال خوبصورت نہیں تھے، ان کے چہرے پہ ایمان کی وجہ سے کشش تھی۔ جنت کی حوروں کے سردار نبی نے بلال کے عقد میں باندھ دیا، ان کے چہرے پہ ایمان کی کشش تھی۔ وہ کشش کیسی آئے گی؟ وہ نمازوں کی برکت سے آئے گی، نمازوں کی رحمت سے آئے گی، مصطفیٰ کے دامن کی برکت سے آئے گی۔ قرآن کریم میں رب کائنات ارشاد فرماتا ہے لعلی اعمل صالحا، جب بندہ مر جائے گا، مرنے کے قریب ہوگا نا، اللہ فرماتا جب بندہ مرنے کے قریب ہوگا،
خدا فرماتا ہے بندے کے دل کی تمنا ہوگی لعلی اعمل صالحا، اے اللہ مجھے موت مت دے، تھوڑا اور وقت دے، اور وقت دے، کیوں؟ فاصدق واکن من الصالحین، میں صدقہ کروں گا، نیک بن جاؤں گا۔ اللہ فرمائے گا میں نے تجھے وقت دیا نا، ایک عمر تجھے دے دی نا، تو نے یہ عمر کہاں گزاری؟ سرکار فرماتے ہیں کہ رب کائنات بندے کو تنہا تنہا اپنی بارگاہ میں بلائے گا۔ اب تم اگر مجرم ہو دنیا میں نا، جج کے سامنے جاؤ گے تو بہانہ کر کے بچنے کے چانسز رہتے ہیں، جھوٹ بولنے کے چانسز رہتے ہیں جج کے سامنے، کوتوال کے سامنے۔ اب اللہ بلائے گا ہر ایک کو اپنے سامنے، جھوٹ چلے گا وہاں پر، مکاری چلے گی، دھوکہ چلے گا اللہ کے سامنے۔ سرکار فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے سامنے سے ہلنے نہیں دے گا، بندے کی جوانی کے تعلق سے معلوم کرے گا، بتا میں نے تجھے جوانی کی دولت دی تھی، اس جوانی کی دولت تو نے کہاں گزاری؟ یہ جوانی جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے نا، سرکار فرماتے لوگوں میں اللہ کا حبیب ہوں، میں اللہ کا حبیب ہوں، جو بندہ جوانی میں توبہ کرتا ہے وہ بھی اللہ کا حبیب ہوتا ہے، خدا کا حبیب۔ سرکار فرماتے ہیں اللہ کا عرش، خدا کا جو عرش ہے نا، جب کوئی بندہ جوانی میں توبہ کرتا ہے خدا کا عرش جھومنے لگتا ہے، رقص کرنے لگتا ہے، گردش کرنے لگتا ہے، جھومنے لگتا ہے۔ جوانی کی توبہ کو دیکھ کر معلوم ہے کب تک جھومتا رہتا ہے؟ بیان کیا جاتا ہے خدا کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے مالک جب تک تو اس کے تمام گناہوں کو معاف نہیں کرتا تب تک میں گردش کرتا رہوں گا۔ تو جوان کی توبہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ ہمیں یہ لگتا ہے کہ جو مر گئے نا انہی کو مرنا تھا، ہم کو تو مرنا نہیں ہے، ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے۔ میں اپنی بات بتا رہا ہوں، مرنا تو سب کو، زبان سے سب کہتے ہیں مرنا ہے، لیکن مرنے کی تکلیف کو اگر تم جان لو گے نا تو بھول جاؤ گے۔ حضرت فاطمہ نبی کے پاس بیٹھ کے رو رہی تھی، کہہ رہی تھی ہائے میرے ابا کی تکلیف، ہائے میرے ابا کی تکلیف۔ حضرت فاطمہ سرکار فرماتے بیٹا آج کے بعد تمہارے باپ پہ کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ یہ موت کے وقت کی جو کیفیت ہے رب کائنات اس کو قرآن مجید کے 26ویں پارے کی 18ویں پارے کی 6 لائن میں بیان فرماتا ہے، وجاءت سکرۃ الموت بالحق۔ یہ موت کی تکلیف سے بچنا چاہتے ہو نا، بچنا چاہتے ہو تو جوانی میں توبہ کرو، بڑھاپے میں نہیں۔ معاملہ یہ ہے بندہ اس وقت میں توبہ کرتا ہے جب گناہ کرنے کی طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ تم موبائل میں کتنے بھی بھینکر پاسورڈ لگا لو، کیوں لگاتے ہو پاسورڈ معلوم ہے؟ اس کے موبائل کے اندر جو غلاظت ہے نا، جو ناپاکی بھری ہے، وہ بھائی سے چھپ جائے، باپ سے چھپ جائے، ماں سے چھپ جائے، تم سب سے چھپانے کی کوشش کرتے ہو۔ لیکن قرآن مجید کے 3 پارے کی پہلے پیج کی جو 6 لائن ہے آیت الکرسی وہ پڑھتے ہو، اللہ فرماتا ہے لا تاخذہ سنۃ ولا نوم۔ ارے سب کو تو نیند آتی ہے، اللہ کو تو نیند بھی نہیں آتی۔ ارے نیند تو بڑی دور ہے، اسے اونگ بھی نہیں آتی ہے، اونگ اس سے کیسے چھپا سکتے ہو؟ اس سے کیسے چھپا سکتے ہو؟ ہمارے موبائلوں میں جو گندے فوٹو ہیں، ویڈیوز ہیں، گندی چیزیں ہم پوری رات گزار دیتے۔ دیکھیں ہماری ماں ہم کو پیدا کرتی ہے نا، ہمیں اس سے بات کرتے ہوئے اچھا نہیں لگتا، غصہ آتا ہے بات کرتے، بیٹھ نہیں سکتی 1 گھنٹہ، لیکن دوستوں کے ساتھ پوری رات بسر کر دیتے ہیں، موبائل پہ پوری رات بسر کر دیتے ہیں، جوانیاں برباد کر لیتے ہیں موبائل پر۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے لوگوں اللہ کے قریب آؤ۔ خدا فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ آخری بات بتا رہا ہوں، اللہ فرماتا ہے تو بھاگتا کیوں ہے اللہ کی بارگاہ سے، جاتا کیوں ہے؟ قرآن مجید پارہ نمبر 24 پیج نمبر 20 لائن نمبر 2، 24 پارے کا آخری پیج، اللہ فرماتا ہے اعملوا ما شئتم۔ خدا کی ذات پہ فرق نہیں پڑتا، جو چاہو کرو، کافر ہو جاؤ اس پہ فرق نہیں پڑتا، نمازیں نہیں پڑھتے مت پڑھو، فرق نہیں پڑتا۔ لیکن ایک بات ہے نا، تم کہتے ہو اپنی زبان سے کیا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ معلوم ہے کیا ترجمہ ہے اس کا؟ اللہ فرماتا آنا ہمارے پاس ہے، کہیں بھی چلے جاؤ، پہاڑوں میں چلے جاؤ، کہیں بھی چھپ جاؤ، جانا اسی کے پاس ہے۔ اس نے تو دنیا میں تمہارے عیبوں کو چھپایا، گناہوں کو، اور اتنی عزت دی اللہ تعالیٰ نے۔ دیکھو بکری مرتی ہے نا، کتا بھی مرتا ہے نا، تو کیا سلوک کرتے ہیں؟ ٹانگ پکڑ کے موٹر سائیکل میں باندھ کے گھسیٹتے ہوئے لے جا کر جنگل میں ڈال دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ یہ کیا؟ نہیں، اللہ فرماتا نہیں یہ میرا بندہ ہے، اس کو غسل دو۔ نہیں غسل نہیں،
हल्के से गर्म पानी में गुसल दो। खुद अपने अमाल के बारे में गौर करें, हमारा चेहरा देखने के काबिल नहीं, फिर भी छुपाया ना अल्लाह ने, छुपाया ना, का इज्जत दो इसको, इसका हिसाब लूंगा सबके सामने नहीं। इसके लिए छोटा सा कमरा तैयार करो, घर तैयार, कब्र में लिटाया। अब अल्लाह ताला बंदे से सवाल करेगा, खुदा के सवाल फरिश्ते करेंगे, मालूम करो इससे, तुम्हारी बहन, तुम्हारी माँ, तुम्हारा बाप जो हर किसी से तुम्हारे लिए लड़ने के लिए तैयार रहता था, कब्र में तुम्हारे साथ आएगा नहीं? तुम्हारा जिगरी दोस्त, तुम पे जान लुटाने वाला दोस्त तुम्हारे साथ आएगा नहीं? एक रात तुम्हारे साथ कब्र में ठहरना तैयार नहीं हो सकता। मालूम है वहां पे कौन आएगा? मालूम है वहाँ मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उस अंधेरी कब्र में, वो जहाँ पे जाने के लिए किसी की ताकत नहीं है, मुस्तफ़ा आएंगे। अब ये बताओ, सबने तो कब्र तक एहतराम कर दिया, कब्र तक इज्जत कर दी, अब कब्र के अंदर तुम्हें करना है ना। अगर तुम्हारे पास मुस्तफ़ा का तरीका होगा, ये बताओ, अगर तुम्हारे पास मुस्तफ़ा का तरीका नहीं, सरकार कब्र में मौजूद हैं, तुम्हारे चेहरे रसूल के चेहरे की तरह नहीं। रसूल ने फरमाया था, लोगों दाढ़ी मेरी सुन्नत है, इसका एहतराम करो। और हमने दाढ़ियों को नाइयों के यहाँ बनवा के, जिस नाली में सूअर चरते हैं, जिस नाली में गंदी कीले पड़ते हैं, जिस नाली में नापाकी बहती है, नजासत बहती है, रसूलुल्लाह की सुन्नत को उस नाली में बहाते हैं ना। सरकार के पास किसरा बादशाह का वजीर आया और नबी के चेहरे को, नबी ने उसके चेहरे को देखा ना, अपने चेहरे को फेर लिया। ये बताओ, आखिरी सहारा नबी है ना कब्र में, चेहरे को फेर लेंगे तो बताओ खुदा भी साथ नहीं देगा। जहां मुस्तफ़ा साथ है वहां खुदा की रहमत है। आला हजरत तो फरमाते अल्लाह की कसम खा के, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो यहाँ से हो, जो वहां से हो ना, यही आके हो, और जो यहाँ नहीं तो वहां। वाह वाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिसने गौसुल वरा, उलमाए अहले सुन्नत। मुस्तफ़ा ने अगर तुम्हें नजरों से गिरा के छोड़ दिया ना वहां पर, अब किसको आवाज दोगे? कहोगे कब्र नहीं? अल्लाह कब्र, सरकार फरमाते हैं, जो कब्र, जो जमीन है ना, तो बोलती नहीं है ना। सरकार फरमाते इसके अंदर इतनी ताकत आ जाएगी, इधर की पसली इधर कर देगी, इधर की पसली इधर। लेकिन जो फरमाबरदार होंगे, जो सुन्नतों पर अमल करने वाले होंगे, सरकार फरमाते उनको ये कब्र ऐसे अपनी गोद से लगाती है जैसे माँ अपने बच्चे को दूध पिलाने के लिए गोद से लगाया करती है। ये मकाम कब मिलेगा? ये मर्तबा कब मिलेगा? ये नबी की सुन्नतों पर अमल करके मिलेगा, नबी की बातों को सीख कर। ये महफिल जलसे करने का मतलब मालूम है? नहीं मालूम। ये जलसा करने का मतलब ये है तुम यहाँ से दीन सीख कर जाओ। तुमसे एक बात मालूम करो, ये बताओ तुम्हें नबी से प्यार है कि नहीं? तुम कहोगे हमें नबी से प्यार है। एक बुजुर्ग, शायद उनका नाम गौसे पाक है, उन्होंने कहा, लोगों जब तुमसे मालूम किया जाए ना कि तुम्हें नबी से प्यार है, तो क्या जवाब दोगे? तुम क्या जवाब दोगे? बोलो। हाँ, दिल में तो ये जवाब आ रहा होगा, हाँ हम ये कह देंगे हाँ हमें नबी से प्यार है। फरमाते ये मत कहा करो नबी से प्यार है, नबी से प्यार है तो तरीके पर चलो उनके। और ये भी नहीं कह सकते नबी से प्यार नहीं है वरना काफिर हो जाएगा। और ये भी नहीं कह सकते नबी से प्यार है। नबी से प्यार होगा तो चेहरों पे दाढ़ियां, माँ बाप की नाफरमानियां, बेनमाजियां, शराबखोरी, जिनाखोरी, नबी से प्यार होगा तो करेगा? नहीं करेगा ना। तो फरमाते हैं बुजुर्ग कि ये कहा खामोश रहा करो इसके जवाब में। अगर वाकई तुमको नबी से प्यार है तो नबी की सुन्नतों पर अमल करने वाला बन जाओ, वरना इस जवाब के, इस सवाल के जवाब में खामोश रहा करो। इतने बड़े बुजुर्ग हैं मार, कौन? गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। वो जहां तवाफ करते हैं ना, वहां पे रो के दुआ कर रहे थे, क्या है अल्लाह क़यामत के दिन मुझे नाबीना बना के उठाना, ये तो माफ कर देना, ये तो माफ कर देना। तो माफ नहीं करे तो अल्लाह मुझे क़यामत के दिन नाबीना बना के उठाना, ताकि तेरे नेक बंदों का सामना ना कर सकूं, मेरे अंदर ताब नहीं है। एक बुजुर्ग आए, उन्होंने कंधे पे हाथ रखा, वो सजदा करने वाले, ये तो अल्लाह का दरबार है ना, खुदा की रहमत बरसती है, इतना क्यों रोता है कि तेरे रोने की वजह से लोग तवाफ करते करते रुक गए। अरे सबर कर, अल्लाह रहम करने वाला, करम करेगा, खुदा की रहमत पे उम्मीद रख।
ان بزرگ نے ہاتھ رکھا نا تو جو سجدے میں دعا کر رہا تھا معلوم ہے تو کون؟ فیضا ہوا شیخ عبد القادر جیلانی المعروف غوث پاک. وہ دعا کرنے والے معلوم ہے کون تھے؟ وہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. ہمیں اللہ سے امید بھی ہونا چاہیے، نا امید نہیں ہونا چاہیے، امید بھی ہونا چاہیے، ڈر بھی ہونا چاہیے. دوستان محترم، اس محفل سے یہ پیغام لے کر جائیں کہ ہمیں نیک باتوں پر عمل کرنا ہے. نیک باتوں میں سے ایک بات یہ ہے، جو رات آنے والی ہے نا، سرکار فرماتے ہیں، حضرت عائشہ بیان فرماتی ہے، نبی میرے پاس تشریف فرما تھے اور رات کے ایک حصے میں نبی تشریف لے گئے. میرے دل میں خیال آیا شاید اور کسی بیوی کے پاس لے گئے. تو چلی ڈھونڈتے ڈھونڈتے، نبی کو ڈھونڈنے کے لیے معلوم کرنے کی ضرورت نہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے. تو خوشبو پہ سونگتے سونگتے گئی، فیضا ہوا جنت البقیع. اللہ کے نبی جنت البقیع میں ہیں، وہ سجدہ کر رہے تھے. ایک منٹ بس، ایک منٹ رک دیں، آخری بات بتا رہا، ایک منٹ رک دیں. اللہ کے نبی سجدہ کر رہے تھے شعبان کی 15 تاریخ کو جنت البقیع میں. حضرت عائشہ ہاتھ باندھ کے کھڑی ہو گئی. نبی نے اتنا لمبا سجدہ فرمایا، حضرت عائشہ کو لگا کہ نبی کا وصال ہو گیا، انتقال ہو گیا، دنیا سے تشریف لے گئے. نبی کے داہنے پیر کا انگوٹھا پکڑتی ہیں، ہلاتی ہیں. سرکار اٹھ کے بیٹھے، سلام پھیرا، کہنے لگی، سرکار نے فرمایا، حمیرہ، عائشہ، تم یہ سمجھ رہی تھی کہ نبی تمہارے حق میں خیانت کریں گے کہ تمہیں چھوڑ کے دوسری بیوی کے پاس چلے جائیں؟ کہا یا رسول اللہ، خیال آیا تھا. سرکار فرماتے معلوم نہیں ہے یہ کون سی رات ہے. اس رات میں رب کائنات قبیلہ مضر کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں. معلوم ہے وہ کون سی رات ہے؟ وہ شعبان کی 15ویں تاریخ ہے. وہ تاریخ یعنی منگل کا دن گزارنے کے بعد جو رات آئے گی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے کہ نبی نے فرمایا، لوگوں اس رات میں قیام کرو اور اس کے دن میں روزہ رکھو. تو 15ویں شعبان کی رات منگل کے دن گزارنے کا جو آنے والی ہے، اس رات کا احترام کریں، شب بیداری کریں، گناہوں سے توبہ کریں. تو جب سرکار کی بارگاہ میں جبرائیل نے فہرست سنائی کہ ان لوگوں کی مغفرت نہیں ہوگی، اللہ معاف نہیں کرے گا، تو سرکار غم زدہ ہو گئے. اللہ نے فرمایا، جبرائیل نبی سے کہہ دو اگر یہ لوگ توبہ کر لیں گے نا تو اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرما دے گا، توبہ کر لیں گے ان کو بھی معاف فرما دے گا. دوستان محترم، یہاں سے یہ پیغام لے کر جائیں، اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کی باتوں پر عمل کرنے والا بنائے، گناہوں سے بچائے. تمام حضرات میرے ساتھ مل کر چھوٹا سے وظیفہ پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ احدا ابدا صمدا لم يتخذ صاحبۃ ولا ولدا ولم يكن له كفوا احد. دائما صلی اللہ علیہ وسلم. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.